وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین کرام، سورہ لیل آیت نمبر 14 سے 21. آج کا موضوع: کیا ہم زندگی صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما یغنی عنہ مالہ اذا تردى. اور جب وہ دوزخ کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا. ان علینا للہدى. ہمیں تو راہ دکھا دینا ہے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. اور آخرت اور دنیا ہماری ہی چیزیں ہیں. سامعین کرام، سورہ لیل آیت نمبر 14. لفظی ترجمہ: فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ. بس میں نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا ہے. لا يصلاها الا الاشقى. جس میں صرف وہی بدبخت داخل ہوگا. الذی کذب وتولی. جس نے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا. سامعین کرام، اہم آیت ہے سورہ لیل کی، اور اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ یعنی جو مضمون شروع ہوا تھا وہ یہاں سے تھا کہ ان علینا للہدیٰ، ہدایت میرے ذمہ ہے اور آخرت اور دنیا میرے ہی پاس ہے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ. ہمارے ہاتھ میں دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے. یہ ایک بڑا واضح اعلان ہے سامعین کرام، اور اس میں جو عقل مند لوگ ہیں ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے، اشارہ ہے. اور جو بے وقوف ہیں تو خیر ان کے لیے تو پھر اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اور بے وقوف کون لوگ ہیں؟ جو دنیا کو ترجیح دے دیتے ہیں آخرت کی زندگی پر. دیکھیں، دنیا کی زندگی صرف آج کے دن تک محدود ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ آخرت کی زندگی شروع ہو جائے گی کل، اور وہ دور نہیں ہے یقیناً. یعنی ہم تو اسے دور سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں یہ دور نہیں ہے. انہم یرونہم بعیدم ونراہ قریبا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن میں کہ یہ لوگ تو اسے بڑا دور سمجھتے ہیں، لیکن ہم تو اسے قریب ہی سمجھتے ہیں، اور ہے قریب ہی. سامعین کرام، دیکھیں جتنا بھی ہم عرصہ حیات گزار رہے ہیں اور ہماری جسم میں روز و شب گزر رہے ہیں، یہ ہمارا آج ہے. ہمارا کل انشاءاللہ شروع ہوگا جب ہماری ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں گی اور باطن کی آنکھیں کھلیں گی. یوم یتذکر الانسان وانى له الذکری. اس دن سوچ تو آ جائے گی انسان کی کہ حقیقت کیا ہے، سمجھ جائے گا، لیکن اس دن سمجھ میں آنا جو ہے، یا سوچ آنا یا نصیحت لینا، اس دن کوئی فائدہ نہیں دے گا. اور دیکھیں آج کا جو سبق ہے فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ سے شروع ہو رہا ہے کہ میں نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا ہے.
یعنی ڈرا دیا ہے۔ اب یہ کون ہے؟ اب دیکھیں، ایک طرف تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منذر ہیں، انما انت منذر ولکل قوم ہاد، آپ کی حیثیت جو ہے وہ خبردار کرنے والے کی ہے۔ اس میں اللہ کی ذات جو ہے وہ براہ راست ہمیں خبردار کر رہی ہے کہ دیکھو بھڑکتی ہوئی آگ تیار ہے، اور وہ کس کے لیے ہے؟ وہ ہر اس شخص کے لیے ہے، لا یصلاھا الا الاشقی۔ اس میں کون داخل ہوگا؟ اس میں صرف وہی بدبخت داخل ہوگا الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا حق کو اور اس سے منہ پھیر لیا۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا میں نے بھی سوچنا ہوگا، آپ نے بھی سوچنا ہوگا، یہ اس سے مراد کیا ہے؟ کیا اس دائرے میں میں اور آپ تو نہیں آ رہے؟ اس بارے میں ہمیں یقیناً سوچنا ہوگا۔ اس میں بس صرف ایک یعنی یہ دیکھیں آیت نمبر 14، 15 اور 16، اس میں بھڑکتی ہوئی آگ سے اللہ تعالی ہمیں خبردار کر رہا ہے کہ دیکھو اگر تم نے حق کو جھٹلا دیا یا اس سے اپنا منہ پھیر لیا، تو منہ موڑ لیا، تو پھر یہ ہے کہ یہ بھڑکتی ہوئی آگ جو ہے تمہارا ٹھکانہ ہوگی۔ اور دیکھیں، یا تو ہم حق کو جھٹلانے والے ہیں اور اس سے منہ موڑنے والے ہیں، یا ہم اس کی تصدیق کرنے والے ہیں، حق کی متقی ہیں۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہ اگلی جو آیت ہے نا، وَسَيُجَنَّبُ، اس سے آگ سے وہ بڑا پرہیزگار، الاتقى دور رہے گا، وہ بڑا پرہیزگار، الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ وہ پاک ہو جائے۔ بہرحال ان پہ تھوڑا سا سامعین اکرام میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، رک جائیں ادھر اور کچھ نہ سوچیں، بس اس بات پر سوچیں جو یہ آیات ہیں، یہ 3 آیات میں آپ کو ابھی جو میں نے تلاوت کی، آیت نمبر 13، 14، 15 اور 16، اس میں ایک تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اور یہ بھڑکتی ہوئی آگ تو کہنے میں آگ ہے، لیکن وہ کہیں اس سے بھیناک ہوگی، جو ہماری سوچ و بچار ہے اس سے کہیں بھیناک آگ ہوگی۔ اچھا، اس میں جو شقی ہے، بدبخت ہے، اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ جو جھٹلا رہا ہے حق کو اور اس سے اس نے منہ موڑ لیا ہے۔ اب دیکھیں، ایک سب سے پہلے تو آپ دیکھیں تولا، منہ موڑ لیا، کس چیز سے؟ یہ بھی آپ نے غور کرنا ہے۔ اور جھٹلا دیا کس کو؟ بہرحال میں نے آپ کو مختصر لفظ کا حق کو جھٹلایا اور اس سے منہ موڑ لیا۔ آج اگر دیکھیں ہم من حیث القوم، مسلمان عملی طور پہ حق کو جھٹلا رہا ہے، حق کی طرف متوجہ نہیں ہے، ہم دنیا اور ظاہر کی طرف، مٹیریل کی طرف متوجہ ہے، اور حق سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، یعنی اس میں میں زیادہ تفصیل نہیں کروں گا، اور نہ میں اس میں کوئی زیادہ لفاظی سے کام لوں گا، کیونکہ یہ بالکل واضح ہے معاملہ۔ اس جھٹلانے کا مطلب کیا ہے؟ ایک بات کو آپ عملی طور پہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک دوائی ہے، آپ بیمار ہیں، آپ کا اس پر یقین نہیں ہے، وہ دوائی یعنی آپ زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ دوائی ہے اور میری بیماری کے لیے، لیکن اندرونی طور پہ آپ یعنی اس کو مان کے نہیں دے رہے، اس کو جھٹلا رہے ہیں۔ اب جھٹلا رہے ہیں آپ اپنے عمل سے کہ اس کو کھا نہیں رہے۔ اسلام واحد ذریعہ ہے کہ آپ اس آگ سے بچ جائیں، لیکن ہم اسلام کو عملی طور پہ قبول نہیں کر پا رہے۔ سامنے کرام یہ بات نوٹ کر لیں، اور ہمارا ایمان نہیں ہے، یعنی اسلام بطور دین ہم اس کو اپنا لیں، اس بات پر ہمارا یقین نہیں ہے، اور ہم نے اسے عملی طور پہ منہ موڑا ہوا ہے۔ اس بات کو میرے خیال سے اگر کوئی میرے مستقل سننے والے ہیں تو وہ یہ جان جائیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے، منہ موڑنے کا مطلب۔ بہرحال آسان ہے، کوئی نیا بھی سننے والا ہے، آج ہی اس نے یہ درس سن رہا ہے،
تو تولا کا مطلب منہ پھیر لینا. اسلام سے، اللہ تعالیٰ کی توحید سے، رسول کی رسالت سے اور آخرت پر یقین سے ہم نے اپنا رخ پھیر لیا ہے. ہم یہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ الہ واحد ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ ہمارے لیے قابل اتباع نمونہ ہے، اور ان کا نمونہ یعنی اس اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنا لازم ہے ہر اس شخص کے لیے جو بھڑکتی ہوئی آگ سے بچنا چاہے. اور کیا کہیے سامعین کرام، اس یعنی یہ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ ایسے الفاظ ہیں کہ اس سے جو ہے آپ کو بالکل اس سے خوف آنا چاہیے، بھڑکتی ہوئی آگ سے، کیونکہ اس کا نشانہ جو ہے وہ بدبخت لوگ ہوں گے. اور بدبختوں کی تفصیل اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ الذی کذب وتولی. اور کیا کیجیے کہ یہ 100% ہم پر فٹ آتی ہے یہ آیت کہ ہم ہی ہیں حق کو جھٹلانے والے، اور ہم ہی ہیں کہ ہم نے اس سے منہ موڑ لیا ہے، حق سے منہ موڑ لیا ہے. دیکھیں حق کیا ہے؟ توحید، رسالت اور آخرت اور دین اسلام. پھر اس کی جب تفصیل آتی ہے، یعنی اگر آپ اللہ تعالیٰ کی توحید کو مان لیتے ہیں اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کو اسلام کی ضرورت ہوتی ہے. اسلام کیا ہے؟ وہ ان علینا للہدا. آج اسی سبق میں ہم نے پڑھا تھا، یعنی اسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہدایت دینا میرے ذمہ ہے. اب وہ ہدایت دین اسلام یا قرآن یا اسوہ رسول کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، اور ہم نے اس کو جھٹلا دیا ہے کیونکہ ہمیں یقین نہیں ہے بھڑکتی ہوئی آگ پہ. میں آپ کو بالکل واضح طور پہ کہہ رہا ہوں سامعین کرام کہ آخرت، توحید، رسالت اور آخرت کے ہم جھٹلانے والے ہیں، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور اس میں مطلب دلائل کافی دے بھی چکا ہوں اور دیتا بھی رہوں گا، لیکن آج میرے خیال سے اتنا کافی ہے کہ بھڑکتی ہوئی آگ کا نوالا کون بنے گا؟ الذی کذب وتولی. اور بھڑکتی آگ سے بچا لیا جائے گا، دور رہے گا الاتقی، بڑا پرہیزگار. یعنی الاتقی کا مطلب کیا ہے؟ متقی، پرہیزگار. اب پرہیزگار اور متقی کا معنی آپ کو معلوم ہے سامنے کرام. ہر وہ شخص متقی، ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی توحید، رسول کی اتباع اور یوم آخرت کی تیاری پر یقین رکھتا ہو، یہ بڑا پرہیزگار، اس کی خصوصیات ہیں. اور پھر اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق اس پر اس راستے پر چلتا جائے. یہ الاتقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے یہ. اور الذی، اب اس کا ایک صفت بیان ہو رہی ہے، جیسے کہ جو دوزخی ہیں، جو آگ میں ڈالے جانے والے ہیں، ان کی دو صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی، کذب و تولی. متقی کی ایک صفت بیان ہو رہی ہے اور یہ مجموعہ ہے اس کا، الذی یؤتی مالہ یتزکی، کہ وہ اپنا مال دیتا ہے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے. یہاں دیکھیں مال کا تذکرہ ہے، بس ایک صفت ہے. تقویٰ کی، متقی شخص کی بڑی صفت یہ ہے کہ یہ فیاض ہوتا ہے، اپنے مال و جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت، ہمہ جہد تیار رہتا ہے. یا خاص طور پہ میں نے تو جان کا جو ہے، یعنی قرآن میں تذکرہ ہے کہ مال و جان، لیکن یہاں صرف مال کا تذکرہ ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یعنی فیاضی کی اور جو یعنی سخاوت کی اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے.
اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں تو قرآن میں یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بہت زیادہ تعریف اور توصیف فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہاں دوزخ سے صرف وہ بڑا پرہیزگار بچا لیا جائے گا جو اپنا مال اپنے تزکیے کے لیے، پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ۔ اب یہاں دیکھیں یؤتی مالہ یتزکیٰ، ایک یعنی ایک تو اس میں فعل کا ذکر ہے اور ایک اس کے مقصد کا تذکرہ ہے۔ مقصد کیا ہے؟ یعنی کام اور کام کا مقصد یتزکیٰ، کہ وہ پاکیزگی حاصل کرے۔ اور آپ کو پتہ ہے سامعین کرام، ہم نے یعنی سورہ شمس میں یہ واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا تھا کہ قد افلح من زکاہا، یہ یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ تزکیہ نفس جو ہے سامعین کرام، تزکیہ نفس بنیادی طور پہ وہ کام ہے جس کے ذریعے آپ فلاح حاصل کر سکتے ہیں، نجات اور فلاح حاصل کر سکتے ہیں، آپ کامیاب ہو سکتے ہیں یوم آخرت اور دنیا کے امتحان میں۔ دنیا کا امتحان یعنی اس کا امتحان کا نقطہ عروج یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کا تزکیہ کر لیں، یعنی دنیا کے امتحان میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں اگر آپ اپنی پاکیزگی حاصل کر لیں۔ نفس یا تزکیہ قلب ہم جسے کہتے ہیں نا، اس کی میں نے تشریح کی ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورہ شمس میں، کہ آپ اپنے مال کو پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے خرچ کریں۔ اور یہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یعنی اسی صورت میں وَأَمَّا مَنْ آتا وَاتَّقَى، آتا دیا۔ اور آپ کو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی کامیابی کے لیے جو نظام ہمیں دیا ہے، جو دین ہمیں دیا ہے، اس کا نقطہ مرکزی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیں، آپ مخلوق کو فائدہ پہنچائیں، خیر خواہی اختیار کر لیں، مخلوق کی خیر خواہی، مخلوق کا بھلا چاہیں، اور پھر اپنے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس کو خرچ کریں۔ آتا ذہن بنا لیں، دینے کا ذہن بنا لیں، لینے کا ذہن نہ بنائیں، وہ آپ کو خود ملے گا۔ کیونکہ دیکھیں وہ ایک کنویں میں اگر پانی حاصل کرنے کے لیے کوئی اگر یعنی ڈول کھینچتا ہے تو یعنی یہ محنت کر رہا ہے نا، مشقت ہے، محنت ہے ڈول کھینچنے میں، ڈول بھاری ہے، لیکن اس کے یعنی اجر جو ہے وہ ساتھ ہی آ جائے گا۔ جب محنت کرے گا یہ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پانی اس کے پاس آ جائے گا، پانی حاصل کر لے گا۔ اجر جو ہے عمل کے فوری بعد شروع ہو جاتا ہے سامعین کرام۔ اجر موقوف یوم آخرت پہ نہیں ہے سامعین کرام، اجر جو ہے عمل کے ساتھ کسی بھی چیز کا اچھا یا برا جو نتیجہ ہے وہ عمل کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اس بات پہ میں کہہ بھی چکا ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کا اجر اور ثواب آپ کے اعمال کے یعنی اجر یا ثواب کا مطلب بدلہ، جو بھی ہے اس کا بدلہ ہے تو وہ عمل کے فوری بعد شروع ہو جاتا ہے۔ بہرحال میں یہاں یؤتی مالہ یتزکیٰ، پاکیزگی، اور پاکیزگی کی میں بات اس لیے کر رہا تھا کہ اس سے ہماری فلاح اور کامیابی جڑی ہوئی ہے۔ یعنی آپ دینے کا ذہن بنا لیں، آپ کو خود بخود جو ملنا ہے وہ یعنی مل جائے گا، فوراً مل جائے گا، اس کا اجر یا ثواب یہ فوراً آپ کو مل جائے گا۔ آپ صرف دینے کا، اگر آپ نے دیا نہیں، روک لیا، تو پھر آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کو وَأَمَّا مَن بَخِلَ میں پھر آپ آ جائیں گے کہ آپ روکنے والے ہیں،
تو جب آپ روک لیں گے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا سامعین کرام۔ وہ فارسی کا ایک شعر میں آپ کو سناتا رہتا ہوں نا کہ بخیل نربوت زاہد بر و بحر بہشتی نباشد بحکم خبر، کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ بخیل ہے تو اس نے اگر ساری زمین پر سجدے لگائے ہوں تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ بہرحال یؤتی مالہ یتزکا، مقصود تزکیہ ہے۔ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اس کا یعنی دنیا میں اس کا مقصود تزکیہ ہوتا ہے، پاکیزگی حاصل کرنا ہوتا ہے، اور پاکیزگی حاصل یعنی کرنے کا پروگرام اس وقت ہوتا ہے کہ آپ اللہ کو راضی کرنے کا ذہن بنا لیں کہ میں نے زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنی ہے۔ جب آپ اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنے کا ذہن بنا لیتے ہیں، اب آپ کو دینا ہے۔ تھوڑا سا میں مضمون اس میں زیادہ کر رہا ہوں۔ اب آپ کو دینا ہے، اپنی خواہشات کو واپس لوٹانا ہے، اپنے اختیار کو واپس دینا ہے، اللہ کے حوالے کرنا ہے، اپنے مال و جان کو اللہ کے حوالے کرنا ہے، اور دینے کا پروگرام اب بنائیں، اللہ کے لیے جئیں، پھر اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچائیں۔ اس تمام سے آپ کو پاکیزگی حاصل ہوگی۔ لیکن یہ سارے کام جو ہیں آپ نے کرنے ہیں کسی رہنما کی رہنمائی میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ ہے اس کے مطابق آپ نے یہ تو پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اگر آپ اپنے جان وہ کسی کو دیں گے، یؤتی مالہ یتزکا، مال کو اپنے وہ خرچ کرنے کا پروگرام بنا لیتا ہے پاکیز، تو یہ بچ جائے گا، اس کو بچا لیا جائے گا۔ یہاں تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں تو اس میں وَسَيُجَنَّبُهَا کے الفاظ ہیں۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب لفظی ترجمہ یہ ہے، ایک تو آپ یعنی آپ خود بچاتے ہیں، ایک کوئی آپ کو بچاتا ہے۔ اب اس میں تھوڑا سا اگر میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو یہ بتاؤں، یعنی اس میں آپ بچا لیے جائیں گے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ڈوب رہا ہے، یا ایک پانی میں ایک آدمی گر گیا اور اس کو تیرنا نہیں آتا، مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں۔ اب اس کا ذہن یہ ہے کہ میں نے تو بس اب ڈوبے رہنا ہے، وہ ہاتھ پاؤں نہیں چلاتا اور بس وہ ڈوب جاتا ہے پھر۔ لیکن اگر کوئی ہاتھ پاؤں چلاتا ہے اور یعنی محنت کرتا ہے کہ میں نہ ڈوبوں، اور اپنے کسی کو مدد کے لیے پکارتا ہے، تو اس کو کوئی مدد یعنی اس کی آواز کوئی سن لیتا ہے، یا کنارے پر کھڑا ہوا آدمی اس کو کوئی رسی پکڑا دیتا ہے یا ہاتھ پکڑا دیتا ہے، تو وہ اس کو پھر بچا لیتا ہے۔ اب اس نے صرف تھوڑی سی محنت کی ہے، تھوڑی سی آواز لگائی ہے کہ بچاؤ بچاؤ بچاؤ، پھر تھوڑا سا ہاتھ پاؤں ایسے ہلایا ہے، یعنی ہاتھ ہلایا ہے کہ بھئی میں ڈوب رہا ہوں، تو پھر کسی نے اس کی آواز سنی اور اس کو اس سے نکال لیا۔ تو یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ آپ نے دنیا ایک آگ کا ایک دریا ہے، یا اس میں اگر میں حدیث کے الفاظ میں الدنیا ملعون، کہ دنیا اللہ کی رحمت سے دور ہے، ملعون ہے یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اس میں اگر آپ آ گئے تو آپ نے دیکھا کہ بھئی یہ تو آگ ہے، مجھے یا پانی ہے اس میں میں ڈوب جاؤں گا، یا ایک ایسی دلدل ہے کہ میں نے اگر جد و جہد نہ کی تو آپ نے آواز لگانی ہے، یا جو ایک آواز لگانے والا ہے کہ بھئی تم اس میں ڈوبو نہیں، تم ادھر آؤ میں تمہیں بچا دوں۔ اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم۔ بہرحال یہ اس میں ایک نقطہ تھا۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ وما لعہد، اور اگر وہ مال دیتا ہے، لفظی ترجمہ کیا ہے؟ وما لعہد، اور اس پر عندہ من نعمت تجزا،
کسی پر اس کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ دیا جا رہا ہے الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، مگر وہ صرف اپنے رب عظیم کی رضا جوئی کے لیے مال خرچ کر رہا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور یقیناً اب وہ یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا سے اور اس کی وفا سے راضی ہو جائے گا۔ یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو کر رہا ہے، یہ اس نے جو دینے کا پروگرام بنایا ہے، یہ اس لیے نہیں کہ کسی پر اس کا احسان تھا تو نہیں، جس کا وہ بدلہ دے رہا ہے اسے۔ یعنی کسی کو آپ خیرات دیتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ اس نے آپ کی مدد کی تھی یا اس کا آپ پہ احسان تھا تو آپ نے اب ایسے بات نہیں ہے، یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے، اب رضا کی یعنی اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ مال اپنا خرچ کر رہا ہے۔ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی، اور ان قریب یہ خوش ہو جائے گا۔ خوش یعنی خوشی جو ہے، اصل خوشی کیا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ دیکھیں اصل خوشی تو یہی ہے کہ جس کام کے لیے آپ ایک کام کرتے ہیں، جس مقصد کے لیے آپ ایک کام اور ایک محنت انجام دیتے ہیں، وہ مقصد آپ کو حاصل ہو جائے۔ رب کی رضا سے بڑھ کر اور یعنی یہ سب سے بڑی خوشی ہے کہ رب یہ کہے کہ راضیۃ مرضیہ، تم مجھ سے راضی، میں تم سے راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ سنا دیں، وقت ذرا کم ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبردار، میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے بھڑکتی ہوئی آگ سے۔ لا يصلاها الا الاشقى، اس میں صرف وہی بدبخت داخل ہوگا الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو اس حق کی تکذیب اور منہ موڑنے سے بچائے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس آگ سے وہ بڑا پرہیزگار دور رہے گا یا بچا لیا جائے گا۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ وہ پاک ہو جائے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ دیا جائے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، وہ تو صرف اپنے سب سے برتر رب کی رضامندی کے لیے دیتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب وہ خوش ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، کرم ہے کہ اس نے مجھے اس سورہ مبارکہ کے مضامین کو سمجھنے کی اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور آپ کو سننے کی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اگلی صورت جو ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں اپنا یعنی ہمارا سینہ کھول دے اور سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کرے۔ اور اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، I have warned you of a fierce blaze. لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى، None will burn in it except the very wicked. الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، He who denies and turns away. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، But the devout will avoid it. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ،
يزكى He who gives his money to become pure. وما لأحد عنده من نعمة تجزى Seeking no favor in return, إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى only seeking the acceptance of his Lord the Most High, ولسوف يرضى. and he will be satisfied. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔